وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، سرزمین راندیر کا یہ مشہور اور معروف مکتب مدرسہ فیض القرآن کے 30 طلباء نے ابھی آپ کے سامنے ناظرہ قرآن کریم کی تکمیل کی ہے. اللہ تعالی انہیں کے والدین کو، ان کے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، اساتذہ کو، اہل مدرسہ کو سب کے حق میں قبول فرمائے، مبارک فرمائے، اس نعمت کی قدردانی نصیب فرمائے اور اس کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. سن 1991 میں ہمارے شیخ صاحب، جو عمر کے لحاظ سے تو ضعیف ہے لیکن عزائم کے اعتبار سے جوان ہے، ان کے مکان کے اگلے چھوٹے سے کمرے میں 5 یا 6 بچوں سے یہ مدرسہ شروع ہوا اور سید پورہ خوب صاحب مسجد کے سابق امام مولانا یوسف صاحب قاضی حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے اس مدرسے کا نام مدرسہ فیض القرآن تجویز فرمایا اور پہلے ہی دن سے اس مدرسے کو، اس ادارے کو مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی سید عبد الرحیم صاحب لاجپوری نور اللہ تعالی مرقدہ اور شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد رضا اجمیری صاحب رحمہ اللہ تعالی، ان دونوں بزرگوں کی سرپرستی حاصل رہی اور انہی کی توجہ اور دعاؤں کی برکت سے یہ مدرسہ اب ایک باغ میں، گلستان میں تبدیل ہو گیا. دعا کرے اللہ تعالی اس کو نظر بد سے محفوظ رکھے اور ترقیات سے مالا مال فرمائے. مومن بندے کا رشتہ مکتب سے، مدرسے سے ایسا ہونا چاہیے جیسے مچھلی کا رشتہ پانی سے ہوا کرتا ہے، نہ کہ ایسا ہو جیسے پرندے کا پنجرے سے ہوتا ہے. حضرت شیخ اجمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ایک بات میں نے بہت پہلے پڑھی تھی کہ مسلمان جہاں کہیں جاتا ہے اسے 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے: مسجد، مدرسہ اور قبرستان. مسلمان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ہے. میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی آپ اگر ٹٹولیں گے تو یہی بات آپ کو ملے گی۔ مکہ مکرمہ میں لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا اس زمانے میں، مسجدوں میں آنے پر پابندی تھی، کفار مکہ کی جانب سے ستایا جاتا، پریشان کیا جاتا، عبادت کرنے سے، نماز پڑھنے سے، قرآن سیکھنے سکھانے سے روکا جاتا۔ ایسے ماحول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھر میں مکتب چلایا ہے، وہ گھر دار ارقم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ایک گھر مسجد بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، جو بھی بندہ اسلام لاتا وہ وہیں پہنچتا اور وہ دین کی بنیادی باتیں وہیں سے سیکھتا تھا۔ ایک عرصے تک یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ اسلام مدینہ منورہ میں پہنچا تو سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ہجرت سے پہلے مدینہ منورہ میں مکتب کا نظام قائم کیا۔ اہل مدینہ جو اسلام لائے ہیں ان کی تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے، انہیں قرآن پاک سکھانے کے لیے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو استاد اور معلم بنا کر وہاں بھیجا۔ پھر جب میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت فرما کر تشریف لائے، مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی تو اس میں باقاعدہ مدرسہ شروع ہوا جو صفہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور بہت سارے طلباء وہاں پڑھا کرتے تھے۔ وہ مدرسہ بھی ہے، دارالاقامہ بھی ہے، وہیں رہتے ہیں، وہیں پڑھتے ہیں، اور جن حضرات کو اللہ تعالیٰ نے مالی نعمت سے سرفراز فرمایا تھا وہ کھجوروں کے خوشے لا کر وہاں لٹکایا کرتے تھے، گویا ان کے کھانے پینے کا اس طرح سے نظم ہوتا تھا۔ سن ہجری 8 میں جب مکہ مکرمہ فتح ہوا اور اہل مکہ جوق در جوق، جماعت در جماعت اسلام میں داخل ہونے لگے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن پاک سکھانے کے لیے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں معلم اور مدرس بنا کر مقرر کیا۔ ان تمام باتوں سے معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکتب اور مدرسے کی کتنی فکر تھی۔ ان تمام واقعات کے علاوہ جب بھی کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا اور درخواست کرتا کہ ہمارے قبیلے کو قرآن پاک سکھانے کے لیے آپ اپنا قاصد معلم بھیج دیجئے، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی درخواست کو رد نہیں فرماتے تھے، بلکہ بہترین قرآن پڑھنے والے جو ہوتے ان کو وہاں استاد اور معلم بنا کر بھیجا جاتا۔ ایک مرتبہ تو 70 صحابہ جو سب کے سب قاری تھے ان کو بھیجا۔ یہ بات الگ ہے کہ انہوں نے غداری سے ان لوگوں کو شہید کر دیا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جب زمانہ آیا، کنز العمال میں یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے اپنے دور خلافت میں بہت منظم طریقے پر مکتب کا نظام قائم کیا،
اور 3 استادوں کا انتخاب کیا جن کو بیت المال سے ماہانہ 15 درہم کی تنخواہ دی جایا کرتی تھی۔ ان 3 اساتذہ میں ایک کا نام تھا عامر بن عبداللہ خزائی رحمہ اللہ تعالی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے عامر بن عبداللہ کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ اس مکتب میں بچوں کو قرآن پاک سکھائیے، جو ذہین بچے ہیں ان کو زبانی، اور جو کن ذہن ہے جن کے حافظے مضبوط نہیں ہے انہیں بلیک بورڈ پر لکھ کر قرآن پاک سکھائیے۔ چنانچہ روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ صبح سے لے کر شام تک وہ بچوں کو قرآن پاک سکھایا کرتے تھے۔ لوگوں نے امیر المؤمنین سے درخواست کی کہ یہ تو بڑا لمبا وقت ہے، آپ ان پر رحم کیجئے۔ چنانچہ حکم دیا کہ فجر سے لے کر چاشت تک قرآن پڑھائے، پھر آرام کرے، اور ظہر سے لے کر عصر تک۔ مجھے بتانا یہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی مکتب کا اتنا شاندار نظام تھا۔ یہی نظام حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے دور خلافت میں قائم رکھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے 4 لڑکے، ایک کا نام تھا خبیب، دوسرے کا نام حمزہ، تیسرے عباد اور چوتھے ثابت۔ یہ 4 بچے ایک گاؤں میں اپنے نانا منظور ابن ربان کے پاس رہتے تھے۔ اب یہ 4 اپنے نانا کے پاس رہ کر اونٹ چرایا کرتے تھے، بڑے ہو گئے۔ ایک دن ثابت نے اپنے بھائیوں سے کہا اب ہمیں اپنے والد کے پاس چلنا چاہیے۔ چنانچہ نانا کو بتائے بغیر یہ 4 اپنے والد کے پاس آ گئے۔ نانا ان کو تلاش کرتے ہوئے پہنچے اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے درخواست کی کہ آپ ان بچوں کو میرے حوالے کر دیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے صاف منع کیا کہ اب یہ بچے بڑے ہو گئے اور ان کو مکتب میں داخل کرنے کا، قرآن پاک سکھانے کا وقت آ چکا ہے۔ چنانچہ ان تمام کو قرآن پاک سکھانے کے لیے بٹھا دیا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ثابت نے صرف 8 مہینے میں قرآن کریم حفظ کر لیا۔ سید التابعین حضرت سعید ابن المسیب رحمت اللہ علیہ جب کسی مکتب کے پاس سے گزرتے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن کریم پڑھتا دیکھتے تو فرمایا کرتے تھے کہ یہی بچے آگے چل کر دوسروں کی پیاس بجھانے والے ہیں۔ اور مشہور محدث سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ تعالی کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ مکتب کے پاس سے گزرے، چھوٹے چھوٹے بچے اپنی معصوم آواز میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ دھوپ میں کھڑے ہو کر دیر تک ان کا قرآن سنتے رہے اور فرمایا ان کی معصوم زبانوں سے قرآن پاک کی تلاوت کو سن کر دل کو سرور محسوس ہوتا ہے۔ اور میں ایک عجیب بات بتاؤں جو شمائل امدادیہ نامی ایک کتاب میں لکھا ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے نام سے کون ناواقف ہے؟ حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے کسی عمل پر بھروسہ نہیں، مجھے اپنے کسی عمل پر بھروسہ نہیں جو میں اپنے رب کے سامنے پیش کروں اور میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔
ہاں لیکن ہندوستان میں مکاتب کا جو جال میں نے بچھایا ہے، اس کو دیکھ کر میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہی میرے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ اس پر فرماتے ہیں کہ حاجی صاحب کے نہ معلوم کتنے کارنامے رہے ہوں گے، لیکن ان تمام کارناموں میں انہوں نے اپنے کسی اور عمل کو نجات کا ذریعہ نہیں بتایا تو مکتب کے نظام کو بتایا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے۔ میرے اور آپ کے آقا سرور دو عالم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو پیشین گوئیاں فرمائی ایک ایک کر کے ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام صرف اور صرف نام کا رہ جائے گا۔ لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه۔ قرآن پاک کے صرف حروف رہ جائیں گے، پڑھنے والا، تلاوت کرنے والا، عمل کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور فرمایا مسجد خوب عالی شان بنے گی لیکن ہدایت سے خالی اور ویران ہوگی۔ وہ زمانہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، باطل طاقتیں ایک ہو چکی ہیں، ہم سے اور ہماری نسلوں سے ایمان کو، اسلام کو چھیننے کے لیے وہ یکجا ہو گئے اور انہوں نے پوری کوشش لگا دی ہے کہ کسی طرح ہمارے ایمان کو برباد کیا جائے۔ ہم عصری اور اسکول کی تعلیم کا انکار نہیں کرتے، لیکن آپ ذرا یہ بھی تو دیکھ لیجئے کہ ہمارے بچے کس ماحول میں پڑھ رہے ہیں اور کیا سیکھ رہے ہیں۔ مجھے ایک بات اچھے سے یاد ہے، 2006 میں جب پورا راندے اور سورت سیلاب کی زد میں آ گیا، چاروں طرف پانی اور رجب شعبان ہی کا مہینہ تھا اور امتحان، جلسہ وغیرہ سب پانی میں بہہ گیا۔ اس سال جو جماعت فارغ ہوئی تھی ان کا جلسہ شوال کے مہینے میں ہوا، تو ہمارے یہاں دارالعلوم اشرفیہ کی مسجد میں حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاقود روی رحمہ اللہ تعالی تشریف لائے تھے، اور انہوں نے اس وقت اپنے خطاب میں جو بات فرمائی تھی مجھے اچھے سے یاد ہے۔ فرمایا کہ میں نے اسکول کی پہلی یا دوسری کلاس کی گجراتی کی کتاب ہاتھ میں لی، میں نے اس کو کھول کر دیکھا، جو پہلا سبق، پہلا لیسن جس کو گجراتی میں کویتا کہا جاتا ہے، اشعار کا مجموعہ جو بچوں کو زبانی یاد کروائی جاتی ہے، ایک تصویر بنی ہے سورج کی اور اس کے سامنے ایک لڑکی ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہے اور اس کا ٹائٹل اور عنوان تھا ہوں تنے نمن کروں چھوں۔ اب یہ ہمارے معصوم بچوں کو یاد کروایا جا رہا ہے، گویا ان کے معصوم ذہنوں میں ابھی سے ارتداد کا، کفر و شرک کا بیج داخل کیا جا رہا ہے۔ فدائے ملت مولانا اسعد مدنی رحمت اللہ علیہ بنگلور کا سفر کر رہے تھے، کار میں بیٹھ کر تشریف لے جا رہے تھے، اسکول چھٹی، بچے گھر جا رہے تھے، ایک معصوم بچہ بیگ اٹھا کر دفتر اٹھا کر جا رہا تھا، راستے میں ایک پتھر پڑا ہوا تھا، تو اس بچے نے پتھر کو الگ کونے پر رکھ دیا تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ حضرت نے اپنے ڈرائیور سے فرمایا کار روک دیجیے، کار روک دی، کار سے اترے، بچے کو پوچھا تمہارا نام، تمہارے ابو کا نام، اس نے نام بتایا، پتا چلا وہ مسلمان بچہ ہے، تو فرمایا بیٹا تم نے بڑا اچھا کام کیا، راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹانا بھی تو ایمان کا حصہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا
اس پر بچے نے جو جواب دیا، حضرت مولانا اسعد مدنی رحمت اللہ علیہ فرماتے میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس بچے کا جواب تھا، ہم کو ہمارے گاڈ یشوع نے یہی تعلیم دی۔ یہ مسلمان کا بچہ لیکن کس ماحول میں پل رہا ہے؟ کفر و شرک اس کے معصوم ذہن میں ٹھوسا جا رہا ہے۔ مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمت اللہ علیہ کا ملفوظ ان کی کتاب تکبیر مسلسل میں لکھا ہے، فرمایا کہ اگر کوئی بچہ اغوا کر لیا جائے، کڈنیپ کر لیا جائے تو شور ہو جاتا ہے، اور خصوصاً وہ دوسری برادری کا ہو تو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں دنگا فساد نہ ہو جائے۔ فرمایا آج مسلمان ماؤں کی گود سے مسلمانوں کے بچوں کو بڑی اطمینان سے اٹھایا جا رہا ہے، اور ہم اتنی غفلت میں ہیں کہ ہمیں احساس بھی نہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ میں بالکل صاف کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو عید پر نئے کپڑے دلانے سے بہت بہتر بیمار ہو جائے تو ان کا اچھے سے اچھا علاج کرانے سے سینکڑوں بار بہتر، اور ان کو پڑھا لکھا کر نوکری کے قابل بنانے سے لاکھ گنا بہتر ہے کہ اسے سچا پکا دیندار مسلمان بنایا جائے۔ ایک تعلیمی کونسل کو خطاب کرتے ہوئے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ بچے کا بچپن میں مر جانا بہتر ہے اس سے کہ وہ بڑا ہو، صحیح تعلیم اور تربیت اور قرآنی علوم سے ناواقف ہو، خود بھی جہنم میں جائے اور ماں باپ کو بھی جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے، اس سے اچھا ہے وہ بچپن میں مر جائے۔ اور دل ہلا دینے والی ایک بات کہوں جو مولانا منظور صاحب نعمانی رحمت اللہ علیہ نے سن عیسوی 1960 میں ایک تعلیمی کونسل کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا، واقعی دلوں کو جھنجھوڑنے والی بات ہے۔ فرمایا کہ دو باتوں میں سے ایک پر تیار ہو جاؤ، دو باتوں میں سے ایک پر تیار ہو جاؤ، یا تو اپنی اولاد کے لیے دینی اور ذہنی مرتد ہو جانے پر، یا یہ کہ اپنی اولاد کو مرتد اور بے دین ہونے کے بھور سے بچانے کے لیے اس راستے میں جو محنت اور قربانی دینی پڑے اس کے لیے تیار ہو جائے۔ اب بتائیے ہم کس کام کے لیے تیار ہیں؟ ظاہری بات ہے کہ اپنی اولاد کو دین اور ایمان پر ثابت قدم رکھنا ہے۔ میرے بھائیوں، 13 جنوری 1963 عیسوی ایک تعلیمی کونسل کو خطاب کرتے ہوئے مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی تھی کہ میں قرآن اور حدیث کے ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کسی ضلع اور کسی بستی کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہاں دنیا کی ساری رسومات ادا کی جاتی ہو، وہاں شادیاں ہو، باراتیں آتی جاتی رہتی ہو، جہیز دکھایا جاتا ہو اور انتخابات کا عمل وجود میں آتا ہو، لیکن وہاں مکتب کا اگر کوئی نظام نہیں ہے، حضرت فرماتے بتاؤ تمہارے پاس رب العالمین کو جواب دینے کے لیے کل قیامت میں کیا عذر ہوگا۔ ابو نعیم اصفہانی لکھتے ہیں کہ خلیفہ منصور نے علماء کی ایک بڑی جماعت کو قید کر کے ایک لمبے عرصے تک کے لیے جیل خانے بھیج دیا۔ جب یہ جماعت نے رہائی پائی، انہیں چھٹکارا اور خلاصی نصیب ہوا تو خلیفہ نے پوچھا کہ بتاؤ اس زمانے میں تمہارے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ اور پریشان کن بات کون سی تھی؟
سب کے سب علماء کا ایک ہی جواب تھا کہ خلیفہ نے ہمیں اچانک قید کر دیا، ہمارے پیروں میں زنجیر ڈال دی، اور ہمیں اتنا بھی موقع نہیں ملا کہ ہم اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت کے لیے کوئی بہتر استاد اور مربی کا انتخاب کر لے۔ ہمارے بچے جو اتنا عرصہ تعلیم و تربیت سے محروم رہے، یہ ہمارے لیے زیادہ تکلیف دے گی، ورنہ ہم نے جو جیل میں مصیبتیں اٹھائی وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 1.5-2 سال کا لاک ڈاؤن کا جو زمانہ ہم نے دیکھا، اور ہمارے بچے جو آوارہ بن کر پورا دن محلوں میں کرکٹ کھیلتے رہے، صبح سے لے کر رات تک، نہ نمازوں کی فکر، بتائیے ماں باپ نے ان پر توجہ دی یا نہیں، یا ان کے دل کو کوئی ٹھیس پہنچی یا نہیں کہ ہمارے بچے اس لمبے زمانے تک کے لیے قرآن اور تعلیم قرآن سے محروم رہے؟ کیا ہمارے دل پر اس کا کوئی صدمہ ہوا؟ میرے بھائیوں، یہ فتنوں کا دور ہے، ایمان کی حفاظت بہت مشکل امر ہے، اور اگر ہم چاہتے ہیں ہم میں اور ہمارے نسلوں میں دین اور ایمان اور قرآن کی شمع باقی رہے، تو اپنے آپ کو مکاتب سے جوڑنا ہوگا، مدارس سے جوڑنا ہوگا۔ اسی میں ہمارے ایمان کی حفاظت ہے، نسلوں کے ایمان کی حفاظت ہے، ورنہ حالات ایسے ہیں جو ہمیں روز بروز ارتداد کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اللہ میری آپ کی جمیع امت کی حفاظت فرمائے۔ اخیر میں ان تمام طلباء کو، ان کے والدین کو، اساتذہ کو اور منتظمین کو، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کو قرآنی علوم سے، قرآنی اخلاق سے مالا مال فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، چھوٹے بڑے اگلے پچھلے ظاہری باطنی سارے گناہوں پر اپنے لطف و احسان سے معافی کا قلم پھیر دے۔ اے اللہ ہمارے مردوں کے، عورتوں کے، بوڑھوں کے، بچوں کے، دوست احباب امت کے ایک ایک فرد کے سارے گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ تیری مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا دے، نامرضیات سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جن بچوں نے قرآن پاک کی تکمیل کی ہے، اے اللہ تو ان کو قرآنی علوم سے مالا مال فرما، قرآنی اخلاق سے مالا مال فرما، اس نعمت کی قدردانی نصیب فرما۔ اے اللہ اس نعمت کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن سے ہمارا رشتہ مضبوط قائم فرما۔ اے اللہ دن رات صبح شام کے مختلف اوقات میں
قرآن پاک کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ قرآن پاک کے سلسلے میں جو غفلتیں اور کوتاہیاں ہو رہی ہیں رب کریم ان کوتاہیوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین مکاتب مدارس کے انتظام کو مضبوط فرما۔ الہ العالمین باطل طاقتیں جو ہمارے ایمان و اسلام کو چھیننے کے پیچھے پڑی ہیں اے اللہ تو ان کے برے منصوبوں کو ناکام فرما۔ اے اللہ آپ کی بہترین حفاظت کرنے والے ہیں، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما، قرآن پاک کی حفاظت فرما، قرآن پاک کے نور کو سارے عالم میں پھیلانے کے لیے ہمیں منظور و مقبول فرما۔ الہ العالمین جن کے بچے قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں اے اللہ ان کے لیے آسان فرما، یاد رکھنا آسان فرما، پڑھنا تلاوت کرنا آسان فرما دے۔ الہ العالمین والدین کے نیک ارادوں کو پورا فرما دے۔ الہ العالمین بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ مساجد اور مصلیوں کی حفاظت فرما، مدارس مدرسین اور طلباء کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی اور سالکین کی حفاظت فرما، دین کا کام کرنے والی جماعت اور مراکز کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دین کے ان قلعوں کو ہمیشہ آباد فرما، ہمارے برے اور نکمے اعمال کی سزا دین کے ان قلعوں سے محرومی کی شکل میں عطا نہ فرما۔ الہ العالمین جو کوتاہیاں مساجد مدارس اور مکاتب سے ہوئی ہے اے اللہ ان کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ پروردگار عالم ہم پر اپنا خصوصی فضل و کرم لطف و احسان شامل حال فرما اور ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔